السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اپنے مقدس محبوب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و توفیل، اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی مجلس، آج کا یہ سنی اجتماع کس لیے منعقد ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مسجد حاضہ کے خطیب و امام الحمدللہ عمرے کی سعادت سے مشرف ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حرمین شریفین کا مسافر بنائے۔ میں نے سورہ علم نشرح کی آخر کی 2 آیت تلاوت کی ہے، جس میں رب ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس میں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ہم اپنے لیل و نہار کا صحیح استعمال کریں۔ وقت اللہ عز و جل شانہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں، وقت کا صحیح استعمال کرتی ہیں۔ آج صحت و تندرستی ہے، آج جوانی کی بہاریں ہیں، آج نہیں کل یہ رخصت ہو جائیں گی، توانائی جواب دے دے گی، عمر ڈھل جائے گی۔ تو اس وقت بندہ خیال کرے گا، اے کاش میں اپنے گزرے ہوئے ایام، میں نے اپنی جوانی اطاعت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاری ہوتی، بلکہ قیامت کے روز مجرمین رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اے میرے مولا تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج،
اب ہم جائیں گے تو تیری اطاعت کریں گے۔ مشرکین کہیں گے ہم جائیں گے ایمان لائیں گے، مجرمین کہیں گے ہم جائیں گے تو ہم تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، کل کا پچھتانا، حشر میں پچھتانا، وہاں نادم ہونا، وہاں خون کے آنسو انسان بہائے گا، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ہاں ابھی بندہ تائب ہو جائے، ابھی بندہ نادم ہو جائے، ابھی گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے تو یہ آنسو اپنے اندر وہ قوت رکھتے ہیں کہ عمر بھر کی سارے پاپ کو آنسو کے چند قطرے نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ایک روایت میں وہ ایسا ہے جیسا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو حضور علیہ السلام سے ارشاد ہوا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے محبوب جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا پہ محنت کرو، اور فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو، اپنے رب سے لو لگاؤ۔ فرمایا جا رہا ہے جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ محنت کرنے سے مراد کیا ہے؟ محنت کرنے سے یہ مراد نہیں آپ لمبی دعا کریں، ہاں منفرد ہیں، انفرادی طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن اجتماعیت ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوئی ہے تو وہاں دعا لمبی نہ کی جائے۔ محنت سے مراد یہ ہے کہ دعا میں اخلاص پایا جائے، محنت سے مراد یہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دعا کرو تو رویا کرو، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ، رونے جیسی شکل بناؤ۔ آج لوگ دعا کرتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے جیسے رٹی رٹائی دعا مانگی جا رہی ہے، دل کا میلان نہیں پایا جا رہا ہے، دعا ہو رہی ہے انگلیاں چٹکائی جا رہی ہیں، ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں ڈال کر کینچی بنا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ یہ انداز بتاتا ہے کہ بس رسمی سب چلا ہے، دل مائل نہیں ہے، دل کی کیفیت اور دل کا رجحان، زبان دل کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیال کہیں ہے، اور یہ حرکت یہ تو مکروہ تنزیہی ہے۔ جو فعل اللہ کو ناپسند ہے وہ اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ انگلی کا چٹکانا خاص طور سے مسجد میں یہ ناپسند ہے، اور عین نماز میں بھی لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ عین نماز میں انگلی کا توڑنا یا ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں ڈال کر ایسے کینچی بنانا، اس کو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بار شریعت میں مکروہ تحریمی قرار دیا۔ اگر عین نماز میں کوئی یہ کر لے، چاہے اکیلے پڑھ رہا ہو چاہے جماعت سے پڑھ رہا ہو، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، گنہگار ہوگا۔ لیکن ہاں اگر خود بخود انگلی جو ہے چٹک جائے، آواز پیدا ہو، تو چونکہ اس میں اس کا جو ہے اس کی رغبت نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، وہ خود بخود ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو نماز پہ اثر نہیں ہوگا۔ تو فرمایا گیا دعا میں محنت کرو۔ محنت سے مراد یہ ہے کہ دل جو زبان پر جو الفاظ ہیں دل اس جانب مائل ہو، اخلاص پایا جائے، للہیت پائی جائے۔ دعا کرو تو رویا کرو، نہیں رونا آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے تو وہ آنسو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، وہ بہت پسند ہیں۔ ایک واعظ تھے، جلسے میں اجتماعات میں واعظ کیا کرتے تھے، یعنی خطاب کیا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں سنایا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا، صالحین میں سے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا
اللہ عز و جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ نے مجھے بخش دیا، رب نے میری مغفرت فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہوئی، سبب کیا بنا؟ اس عالم نے، اس وائز نے بتایا کہ وجہ یہ ہے، میں ایک اجتماع میں بیان کر رہا تھا، میرے خطاب کو سن کر، میری نصیحت کو سن کر کچھ لوگوں کی آنکھیں اشک بار تھیں، رو رہے تھے، اور ان میں ایک ایسا بھی تھا جو اللہ کے خوف سے کبھی نہیں رویا تھا۔ میری گفتگو سن کے وہ بھی رویا تو اللہ کو اس گنہگار کی آنکھ کا آنسو اتنا پسند آیا، اس پہ اتنا پیار آیا کہ مولا نے اس گنہگار کو بھی بخشا، مجھے بھی بخشا، اور پوری اہل مجلس کی بخشش فرما دی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا دعا میں محنت کرو، اور یہاں دعا سے مراد کیا ہے؟ بعض نے اس میں دعائے معصورہ لی ہے جو عین نماز میں کی جاتی ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے وہ دعا مراد ہے جو فرض نماز میں سلام پھیرتے ہی کی جاتی ہے، جس کو ہم دعائے اولا کہتے ہیں۔ کہیں کہیں عصر میں، عشاء میں دعائے ثانی بھی ہوتی ہے، مغرب میں۔ تو بہرحال وہ جو دوسری دعا وہ اس میں داخل نہیں ہے، فضیلت پہلی دعا کی ہے کہ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا وہ لمحہ بتا دیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 وقتہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دعاؤں کی قبولیت کے لمحات کے متلاشی رہتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد جو امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں وہ مقبولیت کی گھڑی ہے، اس میں دل لگا کے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اور بالکل اخلاص للہیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا تو رب نے فرمایا اپنے محبوب سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے محبوب جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو، اور فرمایا رب کے ہی جانب لو لگاؤ۔ بعض مفسرین نے اس سے یہ بھی مراد لیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب تم جہاد سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو، یعنی رات میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، اور اپنے رب سے لو لگاؤ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا جہاد جیسا عظیم فریضہ جس میں نس تھک جاتی ہے، رگ رگ تھک جاتی ہے، ساتھی زخمی ہوتے ہیں، کچھ شہید ہوتے ہیں، دل بھی زخمی ہے، جسم بھی زخمی ہے، نس تھک چکی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے دعا میں محنت کرو، اپنے رب سے لو لگاؤ۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا اس میں مراد یہ ہے اے محبوب ایک کام سے تم فارغ ہو گئے تو دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ ایک فریضے کو تم نے پورا کر دیا، تبلیغ کے فریضے کو پورا کر دیا، اب نماز میں مصروف ہو جاؤ۔ نماز کے فریضے کو پورا کر دیا، تبلیغ کے فریضے کو پورا کرو، جہاد کے فریضے کو پورا کرو۔ بعض مفسرین نے اس سے یہ بھی مراد لیا، اور یہ جو فرمایا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ فنصب جو آیا اللہ اکبر، مفسرین صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں یہ انصب عام تھکان میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، جب بہت زیادہ انسان تھک جائے، ہلکے پھلکے تھکان میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، بہت زیادہ تھک جائے بندہ اس وقت اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو پتا چلا جب نس تھک گئی ہے، رگ رگ بالکل جوڑ تھکان سے چور ہے، انسان آرام چاہتا ہے، راحت لینا چاہتا ہے، فرمایا جا رہا ہے دعا میں محنت کرو۔ بعض مفسرین نے مراد یہ لیا تم ایک کام سے فارغ ہو جاؤ دوسرے کام کی تیاری کرو، ایک کام سے فارغ ہو گئے دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا مسلمان بڑے بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سستی سے پناہ مانگتے تھے، کاہلی سے پناہ
پناہ مانگتے تھے۔ آقا علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگتے تھے سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کاہلی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، کنجوسی سے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو سستی کا سبب بنتے ہیں۔ دیر رات تک جاگیں گے، پھر دیر دن تک سوئیں گے، یہ سستی کو دعوت دی جا رہی ہے۔ رات کا سونا انسان کو تازہ دم کر دیتا ہے، دن کا سونا انسان کو سست کر دیتا ہے، دن کا سونا انسان کو تھکا دیتا ہے۔ آپ رات میں زیادہ نہیں، 2-4 گھنٹے سو جائیں فریش ہو جائیں گے، لیکن آپ فجر بعد اگر دوپہر کیا شام 5 بجے تک بھی سوئیں اور نہا دھو کے بہترین صابن کا عطر کا استعمال کر کے باہر نکلیں، لوگ کہیں گے کافی تھکے نظر آ رہے ہو، آپ کے چہرے سے تھکان آیا ہے، آپ کی آنکھوں سے تھکان آیا ہے۔ وجہ یہ ہے دن کا سونا انسان کو تھکا دیتا ہے، دن کا سونا انسان کو سست بناتا ہے۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن اسٹرگل کے لیے بنائے ہیں، دن محنت کے لیے بنائے ہیں، دن رزق حلال کے لیے بنائے ہیں، دن جو ہے محنت و مشقت کے لیے بنائے ہیں۔ ہم نے الٹا کر دیا ہے، رات میں جاگیں گے، 3 بجے تک جاگیں گے، بڑے بڑے ڈھابے پہ جائیں گے، جو کام گھر میں آدھا گھنٹے میں ہو جائے وہاں 3 گھنٹے ضائع کریں گے۔ آج کل تو چائے نوشی کے بھی بڑے بڑے ڈھابے کھل گئے ہیں، پیر پھیلا کر لوگ بیٹھے ہیں، وائی فائی فری کر دیا گیا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے، ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نان مسلم کے ایریاز میں چلے جائیں، خود بھیونڈی میں غیروں کے علاقے میں چلے جائیں، آپ کو رات کو 11 بجے کسی جوان کی بیٹھک وہاں نظر نہ آئے گی، کوئی ہوٹل بھی کھلا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن مسلم ایریے میں آپ داخل ہو جائیں، رات کو 11 کیا 3 بجے بھی آپ کو ایسا لگے گا ابھی سب سو کے اٹھے ہیں، عین دوپہر کا وقت ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا تو رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دعوت دی، ہمیں بتایا گیا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کا کردار تمہارے لیے نمونہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں تلقین کی گئی کہ ایک کام سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ ہم ماہ رمضان سے فارغ ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا تقوی کے راستے پہ جمے رہتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا تلاوت کی عادت پر قائم رہتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ناچ گانے سے بچتے، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم سستی کا پھر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہی ہمارا پرانا انداز ہے، وہی ہماری پرانی رسم ہے کہ رمضان رخصت ہوا ہم مسجد سے رخصت ہو گئے، رمضان رخصت ہوا چہرے سے داڑیاں رخصت ہو گئی، قرآن پاک کی زینت بن گیا، رمضان کیا گیا پھر ماد اللہ رب العالمین، وہی عریانیت اور وہی بے حیائی کے ماحول کا مسلمان شکار ہوتا نظر آیا۔ خدا را ماہ رمضان کے ساتھ وفاداری کرو، رمضان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دو۔ آپ کہیں گے رمضان کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ تو رمضان کے ساتھ وفاداری یہ ہے ماہ رمضان نے جہاں آپ کو چھوڑا ہے اسی راستے پہ چلو۔ رمضان آیا تھا، آپ سیدھے راستے کے مسافر بن گئے تھے، اب وہ چلا گیا تو صراط مستقیم سے انحراف نہ کرو، مسجد سے انحراف نہ کرو، اور ماد اللہ رب العالمین نیکی کے ماحول سے انحراف نہ کرو، بلکہ رمضان سے وفاداری کرتے ہوئے اسی راستے پہ جمے رہو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین کا حال یہ کہ مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ماہ رمضان شریف کے آخر میں آپ فرماتے جن کے روزے قبول ہوئے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، اور جن کے روزے قبول نہیں ہوئے میں ان کی تعزیت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں۔ تعزیت کسی کی موت ہو جائے، بڑا
بڑا نقصان ہو جائے تو تسلی کے جملے کہے جاتے ہیں، جملے کے ذریعے اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، مراد یہ ہے کوئی بڑا نقصان ہو جائے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اہل خانہ، فیملی کے ممبران، خاندان والے، پاس پڑوس والے جتنے صدمے سے دو چار ہوتے ہیں، ایسے ہی صدمہ ان کو ہونا چاہیے جن کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، آج کس کو صدمہ ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اب بھی کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تراویح قبول فرما، اے اللہ ہمارے اعتکاف قبول فرما۔ صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا کہ اللہ وہ رمضان شریف کے جدائی کے بعد، جانے کے بعد 6 مہینے تک رمضان کو یاد کر کے بلک بلک کے رویا کرتے تھے، اپنے عمل کو مقبول بنانے کے لیے جتن کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمل کرنے سے زیادہ عمل کو مقبول بنانے کے لیے محنت کرو۔ عمل کیا، روزہ رکھا، اب رمضان گیا تو اسے بھول نہ جاؤ، بلکہ اس کو مقبول بنانے کے لیے جتن کرو، اس سے زیادہ روزہ رکھا، اس سے زیادہ محنت اس کو مقبول بنانے کے لیے کرو۔ صحابہ تو 6 مہینہ محنت کریں، اور ہمارا حال یہ ہے ہم عید کا دن گزارتے ہی بھول گئے، بلکہ عید کا چاند نظر آتے ہی بھول گئے۔ خدا را مسلمانوں، اس روش سے باز آؤ تو رب نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اسلام اپنے ماننے والوں کو وقت کی کتنی قدر کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا قول صاحب ضیاء القرآن نے تفسیر ضیاء القرآن میں نقل کیا، فرماتے ہیں، بلکہ آپ صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ایسی جگہ لگا دیا جائے، ایسی جگہ لکھ دیا جائے کسی چوک پر، چوراہے پر، کہ آتے جاتے لوگوں کی اس پہ نظر پڑے اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، رکن شورا، وہاں صادق رضوی صاحب قبلہ تشریف رکھیں۔ والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو کسی ایسے مقام پر لکھ کے لگا دیا جائے کہ آتے جاتے ہر فرد کی اس پہ نظر پڑے اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وہ قول حضرت عمر کا یہ ہے کہ میں تم میں کسی کو نکمہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، یعنی کسی کو فری دیکھنا، فارغ دیکھنا، جس کو عام بول چال میں آپ مکاٹ کہتے ہیں، کسی کو میں فارغ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یا تو دین کے معاملے میں مصروف رہو، یا تو آخرت کو جو ہے آخرت کے معاملے میں مصروف رہو، یا تو دین رزق حلال میں مصروف رہو، یا تو آخرت کو سنوارنے میں لگے رہو۔ اس کے علاوہ میں تمہیں فری دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کو جو عروج ملا، اسلام جو آگے بڑھا، بڑی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ اسلام کے دامن میں آئیں، اس کی وجہ یہ ہے حضرت عمر نے ہر ایک کو جو ہے مصروف کر دیا تھا، آپ نے کسی کو فری نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ جو خالی الذہن ہوتے ہیں، جو فری رہتے ہیں، وہ فتنے کا سبب بنتے ہیں، وہ فساد کا سبب بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں علاقے میں جو لوگ بھی فساد برپا کرتے ہیں، ملک میں جو لوگ بھی فتنہ برپا کرتے ہیں، معاشرے میں جو لوگ بھی فتنے کو فروغ دیتے ہیں،
وہ ایسے ہی رہتے ہیں جنہیں کوئی کام نہیں رہتا ہے تو انہیں فساد سوجتا ہے، انہیں فتنہ سوجتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو بزی کیا تھا، یہی وجہ ہے آپ کے دور میں اسلام بہت آگے بڑھا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، مسجد میں اگر کوئی نوجوان زیادہ ذکر و اذکار کرتا، زیادہ نوافل پڑھتا، تسبیح و تحلیل وظیفہ کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا دیتے، فرماتے تم فرائض و واجبات سے فارغ ہو گئے، اب باہر نکل جاؤ اور اس کے حلال حاصل کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، لوگوں کی خدمت کرو، کوئی ہنر جانتے ہو کسی دوسرے کو سکھا دو تو تمہارا یہ کام اس ذکر و اذکار سے بہت زیادہ فضیلت رکھے گا، بہت زیادہ اجر پاؤ گے۔ جو امیر المومنین نوجوانوں کو مسجد میں بیٹھ کر وظیفہ کرنے نہ دیں، ان کو جو ہے فری رہنے نہ دیں، انہیں مصروف کریں۔ آج اسی قوم کا نوجوان چوراہے پر، نکڑ پر، ڈھابے پر ماد اللہ گھنٹوں ضائع کر رہا ہے، یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ذریعہ میں دعوت دی گئی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے محبوب، ایک کام سے فارغ ہو گئے تو دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤ، نماز سے فارغ ہو گئے دعا میں محنت کرو، رب سے لو لگاؤ، جہاد سے فارغ ہو گئے دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤ اور اپنے رب سے ہی لو لگاؤ۔ تو ہمیں بھی اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ہم ایک کام کو ٹارگٹ بنائیں اور اسے پورا کریں، اور اسے پورا کرنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائیں جیسے ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ سستی اور کاہلی اور یہ ماد اللہ نماز کے فریضے سے دوری یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے گی، یہ ماہ رمضان کی ناقدری ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ رمضان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو اس قوم کو ہلاک کرنا ہوتا تو مولا اسے سورہ اخلاص اور ماہ رمضان نہیں عطا فرماتا۔ تو ماہ رمضان یہ اللہ کا انعام ہے۔ رمضان کے بعد مسجد سے دوری، تلاوت سے دوری اور گناہوں کی کثرت یہ ماہ رمضان کی ناقدری ہے، رمضان کی انعام کی ناقدری ہے۔ اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے خدا را ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے رب سے لو لگاؤ، نماز کی پابندی کرو، دعا میں اخلاص و للہیت اختیار کرو، نہیں زیادہ صحیح رات کے چند لمحے مصلی پر آنسو بہاؤ، اپنے رب کو مناؤ۔ مولا کریم علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی طرح کی خطا لغزش ہوئی ہو تو اللہ عز و جل شانہ میری خطا کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔